ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی عدالتیں دنیا بھر میں قانون کی عملداری میں 140 ممالک میں سے 129ویں نمبر پر ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کا سال 2022 کے اعداد و شمار نے اب بظاہر اس کی تصدیق کی ہے، جہاں پروسیکیوشن کی کمزوریوں کے باعث صوبے کی 32 عدالتوں میں 82% مقدمات میں دہشت گردی کے ہائی پروفائل ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ ان ملزمان میں لیاری گینگ وار کے اہم رکن عزیر بلوچ کو عدم شواہد پر 15 سے زائد مقدمات میں بری کیا گیا، جبکہ 9-0 پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے مقدمے میں عامر خان سمیت دیگر اہم ملزمان کو بھی بری کیا گیا۔ اس میں عدالتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور جو ہے ناقص انویسٹیگیشن اور ٹرینڈ پروسیکیوشن کا نہ ہونا۔ جب میں انسداد دہشت گردی کا جج تھا، اتوار کا دن تھا، میرے گھر پہ جو ہے دہشت گردوں نے حملہ کیا، میں نے جو ہے وہ فوراً سچل تھانے میں وہ رپورٹ درج کروائی، اس میں کسی کو گرفتار نہیں ہوا، ہم نے CCTV فوٹیجز دے دیں، اس کے باوجود اس کیس میں تفتیش کر کے اس کو ایک کلاس کر کے اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس کو داخل دفتر کیا گیا۔ مجھے تاحال جو ہے وہ کوئی سیکیورٹی نہیں ملی اور میں نے ان سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر میں نے استعفیٰ دیا تھا۔ تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ناقص تفتیش ہے، جس کے لیے یہ لا گریجویٹ جو لڑکے انسپیکٹر ہیں ان کو اپوائنٹ کریں تاکہ وہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات کی تفتیش کریں۔ اور دوسری وجہ پروسیکیوشن ہے، کیونکہ جب تک آپ ٹرینڈ کوالیفائیڈ تجربے کار جو پروسیکیوٹر ہیں ان کو آپ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں مقرر نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو یہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جن کے ذریعے آپ جو ہے اصل جو دہشت گرد ہیں ان کو سزا دلوا سکیں۔ کیونکہ اگر آپ کے ہاں لا گریجویٹ انویسٹیگیشن کریں گے تو انویسٹیگیشن میں کئی کیسز جو ہیں ایسے آئیں گے جو جھوٹے کیسز ہوں گے، ادھر ہی جو ہے ان کو وہ ختم کر کے ان کو داخل دفتر کر دیں گے۔ باقی جو اصل کیسز ہوں گے، جو سچے کیسز ہوں گے، وہ آگے عدالتوں میں آئیں گے۔ جب عدالتوں میں یہ مقدمات آئیں گے تو جو ٹرینڈ کوالیفائیڈ اور سینئر لوگ ہوں گے جن کو ایز اے اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا جائے، تو اس طرح جو ہے پھر جو اصل لوگ ہیں، جو اصل دہشت گرد ہیں، ان کو سزائیں بھی آ سکتی ہیں۔ جب تک آپ اپنے بنیادی عدالتی نظام کو درست نہیں کریں گے، اس میں اصلاحات نہیں لائیں گے، کوئی خصوصی عدالت آپ کو اس مسئلے سے نجات نہیں دلا سکتی۔ اب وہ اصلاحات کیا ہیں؟ اول تو جو استغاثہ اور پولیس کے بیچ ایک تعلق ہے، اول تو آپ نے ان کو وہ وسائل نہیں فراہم کیے جس سے وہ اس طرح کے ایڈوانس دہشت گردوں سے لڑ سکیں۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایویڈنس کلیکشن، جب آپ نے کیس میں جب شہادت کا مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ نے اس ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو چارج شیٹ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اس ایویڈنس کلیکشن میں اتنی زیادہ کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ آگے جا کے جو اکیوزڈ ہے یا جو ملزم ہے اس کی جو دفاع ہے اس میں اس کو مدد ہو جاتی ہے۔ تیسرا جو ابھی ذکر کیا تھا وہ یہی تھا کہ پروسیکیوشن جب اسی ایویڈنس کو پھر سامنے لے کے چلتی ہے تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ یا تو کلوژن ہو جاتی ہے، یا وہ سب سے ریسنٹ قانون اپلائی نہیں کرتے، یا جو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے جج صاحبان نے اکثر یہ کہا ہے اور اکثر اس کا گلہ کیا ہے کہ ہماری پوری طور پہ معاونت نہیں کی گئی اور استغاثہ اس چیز میں غافل رہی ہے۔ لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنے پروسیکیوٹرز کو اس طرح ان کی حفاظت یا ان کو اس طرح محفوظ رکھ رہے ہیں جب وہ اس طرح کے ہارڈ اینڈ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہوں، یا جب وہ اس طرح کے حساس کیسز کو منزل تک پہنچانے کی جدوجہد کر رہے ہوں؟ ہم نے کتنی بار دیکھا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں آپ کے جو سینئر پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ان کو یا تو ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے، یا ان کو منتقل کیا جاتا ہے، یا ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو جب تک ریاست اپنا بنیادی کردار نہیں ادا کرے گی، یعنی جب تک استغاثہ کو اور جج صاحبان کو بھی جب تک وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کی جائے گی، اور جب تک آپ اس کو
ایویڈنس کلیکشن کے ساتھ اور ایڈوانسڈ کیس بلڈنگ ٹیکنیکس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو اسی طرح کی آپ کو جو ایک بری ہونے کا جو ایک سلسلہ جاری ہے وہ اسی طرح واضح ہوگا. وٹنس پروٹیکشن ایکٹ ہے یا خود انسداد دہشت گردی کی جو دفعہ 21 ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ ججز کو، پرازیکیوٹرز کو اور جو ریلیٹڈ ہیں اس کیسز کے اور گواہوں کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے گواہوں کو تحفظ نہیں ملا. علی خان بابر کیس کا چشمدید گواہ، اس کو تب جو ہے وہ کوئی تحفظ نہیں ملا یا تو وہ مارا گیا. جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں گواہوں کی جو ہے نا شناخت اس طرح کے ان کی جو ہے نا وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے ان کی شناخت تبدیل کی جاتی ہے بعد میں، یا پھر ان کے جو ہے نا شناختی کارڈ میں ان کے نام تبدیل کر کے کسی اور جگہ ان کو نئے جو ہے کوئی جاب دے کر ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. اکثر سننے کو ملتا ہے کہ کیونکہ اس طرح کے مالی وسائل ہیں نہیں کہ آپ کسی کو کہیں اور منتقل کر دیں یا اس پہ آپ پلاسٹک سرجری کروا سکیں. جس طرح آپ نے دیکھا آپ کے ویسٹرن لیگل جورسڈکشنز میں تو وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں اس طرح کی فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن چلیں اگر اس بات کو مان بھی لیں کہ اس حد تک وسائل نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی کوئی چیز نہیں روک رہی کہ جو بیسک شناخت کا سوال ہے آپ اسی کو کسی طرح سے کنسیل کر دیں. اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا وٹنس ہوتا ہے تو آپ کے انٹرنل جو نظام ہے اس میں ہی لیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ پولیس کے ذریعے ہو، چاہے وہ پروسیکیوشن کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی ہمدرد وکیل کے ذریعے ہو. حساس معاملوں میں جہاں تفتیش بھی پوری ہوتی ہے، استغاثہ نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کیا ہوا ہوتا ہے اور کیس بھی آپ کا مضبوط سے مضبوط ہوتا ہے. افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ ان تمام خلاؤں کو پر کرنے کے بعد بھی جو آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کسی تکنیکی بنیاد پہ لوگوں کو بری کر دیتی ہے. اور جو پروین رحمان کا کیس ہے یا شاہ رخ جتوئی کا کیس ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں حالانکہ پروین رحمان کے فرسٹ راؤنڈ میں کئی بار آپ نے دیکھا کہ الزام بھی لگے کہ ایویڈنس کو ٹیمپر کیا گیا ہے، اس کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے، لیکن بہرحال وہاں بھی کیس آپ کا مضبوط تھا. شاہ رخ جتوئی والا کیس تو آپ کا اوپن اینڈ شاٹ تھا. لیکن ان دونوں کیسز میں تکنیکیوں کے بنیاد پہ آپ نے لوگوں کو بری کیا اور اس الٹیمیٹ سٹیج پہ صرف اور صرف عدلیہ کے متعلق پھر سوالیہ نشان ہوتا ہے.